اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے آخری سیشن میں ہم نے بات شروع کی تھی نیکی سے، بر. ہم نے آیت البر پڑھی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ والیوم الآخر والملائکتہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے
اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وہ عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو نیکی کی ہم نے تعریف کی تھی کہ صرف نمازیں پڑھ لینا ہی نیکی نہیں ہے، یہ سب بھی نیکی ہیں۔ آیت البر اس کو ہم کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی آیت تھی، ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی تھی، اور آخر میں ہم نے نیکی میں دیکھا تھا کہ نیکی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نماز اور نماز اور روزے سے پہلے بھی کس چیز کا ذکر کیا تھا؟ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی پسندیدہ مال کو خرچ کرنا، یہ آیت ہمیں کہہ رہی تھی۔ اوکے جی، اور آخر میں میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی آپ سب میں سے، امید ہے کہ آپ میں سے کچھ نے وہ کیا ہوگا۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ صرف 15 منٹ چاہیے مجھے آپ کے 24 گھنٹوں میں سے، ان 15 منٹ میں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک میں کی ایک آیت پڑھنی ہے، اور اردو میں یا پنجابی میں یا ہندی میں یا انگلش میں، جون سی زبان آپ کو اچھی سمجھ آتی ہے اس میں پڑھنی ہے، اور ایک ہی آیت پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 آیتیں پڑھنی ہیں، پھر ان پہ غور کرنا ہے، پھر ان پہ فکر کرنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، نہ اس کی تفسیر پڑھنی ہے، نہ اس کے حاشیے پڑھنے ہیں، نہ اس کی عربی پڑھنی ہے۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں آلریڈی؟ ماشاءاللہ 3-4 ہاتھ اٹھ گئے ہیں، یہ بھی کافی ہیں۔ اگلی بار امید ہے کہ زیادہ ہاتھ اٹھیں گے، کیونکہ ہم نے وہ حدیث پڑھی بھی تھی اور باہر لکھی ہوئی بھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور وہ علم کون سا ہے؟ دین کا علم، تو یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پرانی ہم نے چیزیں تھوڑی سی یاداشتیں تازہ کر لی ہیں۔ ہر مرتبہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو دوبارہ سے ذکر کریں، سب لوگوں کے لیے ریفریش ہو جائیں۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ذکر کرو، ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر، یاد دہانی، تو یہ ریمائنڈرز پہلے دینے ضروری ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ کے بارے میں، ذی الحج کے مہینے کے بارے میں، اور قربانی کے بارے میں۔ شروع یہاں سے کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ ختم کہاں پہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بات شروع کہیں سے ہوتی ہے، لیکن اصل ختم کہیں اور ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں بھی سورۃ الفجر کی آیت 1 اور 2 تلاوت کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ان 10 دنوں کی جو ہمارے آگے آنے والے ہیں، یا تو کل سے شروع ہو جائیں گے یا پرسوں سے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اسلامی سال میں، مسلمانوں کے لیے پورے سال میں ان 10 دنوں کو سب سے بہترین 10 دن کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، میں بھی آگے آپ کو حدیثیں سناؤں گا تو آپ کو کلیئر ہوگا۔ سورۃ الحج ہے قرآن میں، اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ چند مقرر دنوں، یہ مقرر دن ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ بخاری میں حدیث نمبر 969 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی سب کچھ اس نے قربان کر دیا، شہید ہو گیا۔ تو شہادت کے علاوہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ بہتر ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2747 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ ہوتا ہے عرفات کا دن، 9 ذی الحج، عید سے ایک دن پہلے جو اصل حج کا دن ہے، عرفات کا دن، عرفات کے دن جو لوگ حج نہیں کر رہے اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے اس سال اور پچھلے سال، اگلے اور پچھلے یعنی 2 سالوں کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث 2437 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے اور یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھتے،
نیز ہر ماہ 3 دن یعنی مہینے کے پہلے پیر، سوموار، دوشنبہ یعنی اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ تو یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، ام المومنین ہمیں بتا رہی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 5118۔ پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اتارے، نہ ناخن تراشے۔ کل یا پرسوں میں نے آپ کے گروپس میں بھی یہ شیئر کیا تھا تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 5446۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کی نگاہوں میں معظم نہیں اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور دن میں اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں، اس لیے ان دنوں میں تہلیل و تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ تو ان تمام حدیثوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ 10 دن سال کے بہترین دن ہیں، ان میں ہمیں اعمال کرنے ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں 3 چیزیں آئی ہیں۔ پہلی ہے تہلیل، تہلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں تہلیل۔ دوسرا لفظ آیا تکبیر، تکبیر ہم سب کو پتہ ہے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ۔ اور تیسرا لفظ آیا تحمید، تحمید کہتے ہیں حمد، اللہ کی حمد، الحمدللہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں کوشش کرنی ہے کہ ان 3 چیزوں کی فراوانی رہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969 جو پہلے میں نے بیان کی ہے، اس سے پہلے لکھا ہوا ہے بغیر سند کے، فتح الباری میں بھی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے 10 دنوں میں ذی الحجہ کے دوران بازار جایا کرتے تھے اور تکبیرات بلند کرتے تھے، پھر لوگ بھی ان کی تکبیر کی پیروی میں تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تکبیرات امید ہے ہم سب کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو عام طور پہ یاد آ جاتی ہیں آپ کو عید کے موقعوں پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بازاروں میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بازار میں سوق میں جا کے تو زور زور سے پڑھتے تھے پہلے 10 دنوں میں، اور لوگ بھی ان کے ساتھ دہراتے تھے۔ ایک اسکالر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ ہم لوگوں سے بھولی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو کوئی کسی بھولی ہوئی سنت کو دوبارہ تازہ کرے گا تو اس کو ہر مرتبہ وہی ثواب ملے گا جو اس بقایا لوگوں کو ملے گا جو اس سنت کو ادا کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر بازار میں جا کے ہم تکبیرات کہہ سکتے ہیں پہلے 10 دن میں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنے ہوگا۔ باقی یہ تکبیرات کے بارے میں یہ بھی آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ایام التشریق ہوتے ہیں، یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید کے تیسرے دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک ہر نماز کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ 1 مرتبہ واجب ہیں اور 3 مرتبہ افضل ہیں۔ تو یہ مساجد میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ بھی ہے اور ان کو یاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی انڈیویجولی نماز پڑھ رہے ہیں یا گھر میں خواتین پڑھ رہی ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد آپ نے کم از کم 1 مرتبہ تکبیرات کہنی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان سب جو باتیں کی ہیں، جو حدیثیں آیات ہم نے سنی ہیں، ان کو اگر میں سم اپ کروں تو ان 10 دنوں میں ہمیں چاہیے کہ مندرجہ ذیل کام زیادہ سے زیادہ کر سکیں، کیونکہ جیسے کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سال کے بہترین 10 دن ہیں۔ کچھ اسکالرس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے بہتر ہیں، جبکہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ان سے بہتر ہیں۔ تو دنوں میں یہ پھر بھی بہتر ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں تو سب سے اوپر ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی شامل ہے۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پابندی نہیں کرتے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اگر ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں مسجد میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ پہلے 9 دن اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں، اگر 9 دن نہیں رکھ سکتے تو عرفات کے دن لازمی روزہ رکھیں، جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عرفات کے دن روزہ رکھنے سے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہ صغیرہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔
اللہ کا ذکر جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں. تحلیل، تحمید، تکبیر ان کو ہر وقت شامل رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا کرو. تو صرف ان 10 دنوں میں نہیں، جب بھی ہمیں ٹائم ملے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے پرہیز کریں. عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، ان 10 دنوں میں زیادہ کرنا چاہیے. تحلیل، تکبیر، تحمید کی بات ہم نے کر لی ہے. تکبیرات مارکیٹ میں یعنی بازار میں اگر ہم کہہ سکتے ہیں حضرات کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے. ایک بھولی ہوئی سنت کو ہم دوبارہ سے تازہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور فائنلی 4 دن ایام التشریق میں ہم نے تکبیرات کہنی ہیں. یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک. اب ہم تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں قربانی کی. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے، ہم نے بچپن سے سیکھا ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی کس پہ واجب ہے، کس پہ لازم ہے. ہم نے ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا، ہم نے کوئی کسی اور نظر سے دیکھنا ہے آج قربانی کو. بردر زاہد نے جن آیات کی تلاوت کی ہے وہ ہیں سورہ صافات کی آیات نمبر 102 سے 111 تک. میں ان کا ترجمہ پڑھوں گا جو کہ اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہے. پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، حضرت اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو سوچ لے کہ تیرا کیا خیال ہے. اسماعیل نے کہا اے میرے ابا جان، وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا ذبح کرنے کے لیے، تو ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہو ابراہیم پر. تو یہ واقعہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو ذرا یاد کرانے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت تقریباً 13 سال تھی جب یہ واقعہ ہوا. حضرت ابراہیم کو خواب آ رہے تھے کہ وہ خواب میں دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، 13 سال کا بیٹا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وہی ہوتی ہے. پیغمبروں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وحی کی طرح ہوتے ہیں، یعنی وہ احکام الہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ خواب دیکھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اور بیٹے کی سعادت مندی دیکھیں، اس نے کہا یا اللہ ابا جان جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے ہی کیجئے، آپ بالکل مت گھبرائیے، میں تیار ہوں. اور جب پھر وہ دونوں مکمل ایک عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے ان کو باندھ دیا، سب کچھ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کر لی. جب وہ جا رہے تھے قربانی کرنے تو رستے میں 3 جگہ پہ شیطان نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. ایک یہ بیچ میں شامل کر لیں. اسی طرح جب بالکل شروع میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے مکہ میں، تو جو آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ زمزم کا واقعہ ہوا جہاں پہ بیر زمزم نکلا تھا، فرشتے نے نکالا تھا. تو وہاں پہ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ بھاگتی پھر رہی تھی پانی کے لیے اپنے بچے کے لیے. تو یہ 3 واقعات کو میں آپ کو یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ یہ 3 کام حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی یاد میں کرتے ہیں. جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ ہم وہاں پہ سعی کرتے ہیں. سعی جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان بھاگنے کا نام ہے، صفا اور مروہ کے درمیان. اور وہ بیسیکلی سنت ہے حضرت ہاجرہ کی، جب وہ اپنے معصوم شیرخوار بچے کے لیے پانی ڈھونڈتی پھر رہی تھیں جب آب زمزم کا کنواں نکلا تھا. دوسری جو ہے یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا جو گئے ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ 3 شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں حج کے دوران. وہ 3 شیطان بھی اسی واقعے کے، وہ 3 جگہ پہ وہ جو جہاں پہ شیطان نمودار ہوئے تھے حضرت ابراہیم کو اس عمل سے باز رکھنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، تو وہ بھی ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ان کی بات نہیں مانی تھی. اور تیسرا عمل جو ہے ہر حاجی بھی اور نان حاجی بھی ہم سب قربانی کرتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد میں. اب اس کو تھوڑا سا ہم ڈیپ لیتے ہیں، اس نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے شاید آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو. پہلی نظر تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ہم نے بھی کیا بتایا؟
13 سال کی عمر ہے. 13 سال کا بیٹا، ایک ہی بیٹا بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے، بڑی منتوں کے بعد پیدا ہوا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے، اور اب 13 سال کا ہو گیا ہے. اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ پیارا کوئی ہو سکتا ہے باپ کو؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تو قربانی اصل میں یہ نہیں ہے. ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، وہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 37. اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے تقوی اس کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. تو یہ جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، خوبصورت خوبصورت جانور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بھاری بھاری جانور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مقابلے بازی کر رہے ہوتے ہیں، دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے قربانی کرنی ہے. تو قربانی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. نہ تو اس کا گوشت چاہیے، نہ اس کا خون چاہیے، نہ جانور چاہیے. اصل تو تقوی چاہیے. اور تقوی کیسے ثابت کیا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے 13 سال کے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد؟ تو قربانی کو ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم سب اپنا اپنا اسماعیل ڈھونڈیں. ہم سب اپنا اپنا اسماعیل ڈھونڈیں اور اس کی قربانی دے دیں اللہ کی خاطر. اب ہر ایک کا اسماعیل مختلف ہو سکتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے کہ ہمیں اپنا اپنا اسماعیل ڈھونڈنا چاہیے اور اس کی قربانی اللہ کے لیے دینی چاہیے، جس سے بڑی کوئی مثال نہیں مل سکتی. جو شروع کے 1-2 سیشنز میں ہم نے ایک مرتبہ ڈیفائن کیا تھا کہ عبداللہ کیا ہوتا ہے. عبداللہ عبد سے نکلا ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام نوکر نہیں ہوتا، غلام ہوتا ہے. غلام کا مالک ایسے ہی اس کا مالک ہوتا ہے جیسے بکری کا مالک اس کا مالک ہوتا ہے. اگر مالک جو ہے غلام کو ذبح کر دے تو کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے؟ اگر مالک اپنے غلام کو ذبح کر دے تو کیا کوئی جا کے پوچھے گا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ بندہ مار دیا. کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا. وہ اسی طرح جیسے اس نے بکری ذبح کر دی. تو اپنا اپنا اسماعیل ڈھونڈ کے اس کو ذبح کرنا جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کی غلامی یہی ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چیز کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، کتنی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ تو آیت البر میں ہم نے پڑھ لی ہے، اسے تو ہماری پسندیدہ چیز اپنی راہ میں پسند ہے، جو ہماری سب سے پسندیدہ چیز ہے. تو ہماری سب سے پسندیدہ چیز ہمارا اسماعیل ہو سکتا ہے. تو ہم سب نے اپنا اپنا اسماعیل ڈھونڈنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کچھ بھی کر سکیں. جس نے قربانی کرنی ہے انہوں نے پہلی ذی الحج سے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنے. عام طور پہ ہم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں. بچوں کو ہم کھانے پینے کے آداب سکھا رہے ہیں، اور بھی مینرز سکھا رہے ہیں. ہماری پوری ایک لمبی لسٹ ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں والدین کی مدد چاہیے. کرنٹلی اس ہفتے ہم 2 چیزوں سے ہم نے شروع کیا ہے کھانے پینے کے لیے. پہلی چیز یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں. تو کوئی بھی کھانا کھانے لگے بچے، اس سے پہلے ان کو کہنا ہے ہاتھ دھو لو، اور اس کے بعد انہیں کہنا ہے ہاتھ دھو لو، کلی کر لو. دوسری چیز جو اس ویک ہم نے شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنی ہے. ان لوگوں کے لیے جنہیں معلوم نہیں ہے، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے لیے ہے. عام حالات میں بسم اللہ کافی ہے. شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ. کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنے کا. گھروں میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ڈسٹ بن رکھے ہوں. گھروں میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہم نے مٹی میں ہاتھ نہیں مارنے، مٹی نہیں کھانی، دیواریں نہیں چاٹنی، گاربیج کو جو ہے ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے، گند کو گند سمجھنا ہے، گند کو گند کی طرح رکھنا ہے. یہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. کپڑے صاف پہنے ہیں، جوتے صاف پہنے ہیں، انڈر گارمنٹ صاف پہنے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں. ایمپتھی کے بارے میں کئی باتیں کئی مرتبہ ہم کر چکے ہیں. جن لوگوں کو نہیں پتہ، اس ایمپتھی کا ایگزیکٹ اردو تو نہیں ہے، لیکن اگر قریبی اردو ٹرانسلیشن ڈھونڈی جائے تو اس کو کہتے ہیں ہمدردی. ہم نے ان بچوں میں دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرنی ہے. دوسروں کا دکھ انہیں اپنا دکھ لگے، اس کو ایمپتھی کہتے ہیں. کہ دوسرے کو دکھ کو فیل کرنا اور محسوس کرنا اور اس پہ اسی طرح سے اداس ہو جانا جیسے اپنے دکھ پہ انسان ہوتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے فور فادرز نے آہستہ آہستہ ہم میں سے نکال دی ہوئی ہے. ہمیں بہت زیادہ سیلفش اور خود غرض بنا دیا گیا ہے.
ہمیں اپنا دکھ نظر آتا ہے، دوسرے کے دکھ کی کوئی فکر نہیں، دوسرے کا احساس کوئی نہیں. تو یہ احساس دوسرے کے دکھ کا احساس یہ ہم نے ان بچوں میں لازمی پیدا کرنا ہے. جہاں پہ جب بھی موقع ملے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان بچوں میں ایمپتھی پیدا ہو، دوسروں سے ہمدردی پیدا ہو، شیئرنگ پیدا ہو، احساس پیدا ہو. مینرز میں نے بات کی ہے کہ جس طرح یہ ایٹنگ ایٹیکیٹس ہیں، ایٹنگ مینرز کی بات کی ہے جو 2 ہم نے کی ہیں. اسی طرح ہمارے کیوریکولم میں 48 جنرل مینرز شامل ہیں. وہ بھی ان بچوں کو ہر ہفتے کا ایک مینر سکھایا جائے گا. وہ جیسے جیسے آئے گا ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. سب سے پہلا مینر جو ان بچوں کو ہم نے سکھایا ہے کہ چھینک ہاتھوں پہ نہیں مارنی، ہاتھ کے پیچھے بھی نہیں مارنی. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بچوں نے بتا دیا ہوگا، تو بتائیں چھینک کہاں مارنی ہے؟ جی یہاں مارنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہاں کیوں نہیں مارنی جیسے بچپن میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ چھینکنا ہے یہاں پہ، ہاتھ آگے رکھ کے. ہاتھ آگے رکھ کے کیوں نہیں چھینکنا؟ کوئی بتائے گا؟ کیونکہ جرمز میرے ہاتھ پہ آ گئے ہیں، پلس اگر سامنے کروں گا تو آپ سے ہاتھ میں لا رہا ہوں، وہ جرمز آپ کو دے رہا ہوں. یہاں سے کہیں بھی جا رہے ہیں، یہاں پہ جائیں گے تو وہ یہی کہ یہی رہ جائیں گے. تو یہ جو ایٹیکیٹس جنرل مینرز ہم نے بچوں کو سکھائے، ان میں کہا ہے کہ چھینکتے ہوئے اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنی شرٹ کے اوپر کندھے کے پاس چھینکنا ہے، اور چھینک آئے تو آپ نے الحمدللہ کہنا ہے. اسی طرح انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ نے ان کو جواب میں یرحمکم اللہ کہنا ہے. تو مینرز میں یہ 3 چیزیں ہم نے ابھی تک بچوں کو اڈاپٹ کروائی ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو کی انفورسمنٹ کریں. رول ماڈلنگ جتنا بھی میں اس کا ذکر کروں کم ہے. ہر بار ذکر کرتا ہوں، بار بار ذکر کرتا ہوں. آپ جیسا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بنے، آپ کو خود ویسا بننا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں بچہ نماز پڑھے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود نماز پڑھیں. آپ چاہتے ہیں بچہ جھوٹ نہ بولے، آپ کو اسے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود جھوٹ نہ بولیں. آپ چاہتے ہیں بچہ وعدہ پورا کرے، آپ وعدہ پورا کریں. آپ چاہتے ہیں بچہ صاف ستھرا رہے، آپ صاف ستھرے رہیں. آپ چاہتے ہیں بچہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ سیل فون نہ استعمال کریں، آپ سیل فون نہ استعمال کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اسکرین سے دور رہے، آپ اسکرین سے دور رہیں. جیسا بچہ آپ چاہتے ہیں آپ کو رول ماڈلنگ کرنی پڑے گی. ہر بچے کی ماں یا باپ ان کی نظر میں ان کے ہیرو اور ہیروئن ہوتے ہیں ان کی زندگی کے. تو ان کا ہیرو جو کر رہا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے. وہ جو دیکھیں گے ہیرو کو کرتے ہوئے ان کے لیے وہی ہے. ہیرو کو جو اچھا لگتا ہے انہیں بھی وہی اچھا لگتا ہے. ہیرو جیسا دکھتا ہے وہ بھی ویسے دکھتے ہیں. ہیرو جیسے کھانستا ہے وہ بھی ویسے کھانستے ہیں. ہیرو جیسے کھاتا ہے وہ بھی ویسے کھاتے ہیں. ہیرو کہہ لیں، الفا کہہ لیں، ہیروئن کہہ لیں، جو بھی آپ کہتے ہیں، لیکن رول ماڈلنگ کرنی پڑے گی. ماڈل جو آپ ماڈل دکھائیں گے بچے کو، بچے نے وہی کرنا ہے. تو جیسا بچہ آپ چاہتے ہیں آپ کو خود ویسا بننا ہے. بول کے، تقریریں کر کے، خطبے دے کے، منع کر کے، ڈانٹ کے، مار کے، جھاڑ کے، اس کا کوئی اثر نہیں ہونا. اس عمر کے بچے تقریریں بالکل پسند نہیں کرتے اور نہ ہی غور کرتے ہیں تقریروں پہ. آپ سارا دن تقریر سناتے رہے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، 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 جھوٹ نہیں بولنا. وہ دیکھتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ کہتا ہے یہ چلیے تو یہ صرف کہنے کی حد تک یہ باتیں ہیں. اصل میں جو ہے نا جھوٹ بولنا ہوتا ہے. اسی طرح کسی کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے اور وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں کسی ملازم کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ہر وقت غصے میں ہی ہوں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تو اسی کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو وہ دکھانا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ بچے بنے. ہم نے انہیں وہ پڑھانا، بول کے نہیں، بتانا نہیں ہے، ہم نے وہ دکھانا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی معافی کے بارے میں کہ معاف کرنا کسے کہتے ہیں. کوئی یاد کرے معافی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کسی کو معاف کر دیا، اس کا کیا مطلب؟ کسی نے کوئی غلط کام کیا، میں نے اسے معاف کر دیا، اس کا مطلب کیا ہوا ہے اصل میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کو بھول گیا ہوں، اب مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا. انگلش میں بھی کہتے ہیں forgive and forget. معاف کرنے کا مطلب ہے بھول جائیں. معافی کا یہ مطلب ہے اگر آپ نے یاد رکھنی ہے بات اور اسے بعد میں جتانی ہے کہ بھائی تم نے یہ کیا تھا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو وہ معافی نہیں ہے، وہ کہانی ہے صرف. تو اپنی کتاب میں معافی رکھیں. معافی کا مطلب ہے کہ بھول جائیں. ہم سب انسان غلطی کے پتلے ہیں، غلطی کرنی ہے. بچے زیادہ غلطی کرتے ہیں، تو
معافی اپنی کتاب میں رکھیں، اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو دوبارہ جتانا نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیا تھا. معافی کا مطلب ہے کہ بھول گیا ہوں میں، ٹھیک ہے بھائی میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں اس بات کو ہی بھول گیا ہوں، یہ بات ہوئی نہیں کبھی. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بالکل یہ دعویٰ نہ کریں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. معافی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں اس بات کو بھول گیا ہوں، جو بھی بات ہے جس کی معافی دے رہا ہوں وہ بات ہوئی نہیں کبھی. تو معافی امپورٹنٹ ہے. مسلم آئیڈینٹی، یہ ایک اور چیز ہے جس کو آج تک میں نے ٹچ نہیں کیا، پہلی مرتبہ ٹچ کرنے لگا ہوں. کون مجھے بتائے گا مسلم آئیڈینٹی کا کیا مطلب ہے؟ مسلم آئیڈینٹی جی. اپنے اقوال اور اعمال سے ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن بچوں میں آئیڈینٹی جو ہے ان کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ ان کے اندر آئیڈینٹی ہوگی تو اعمال انشاءاللہ ان کے بتائیں گے، اقوال بھی بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، لیکن ایک آئیڈینٹی چاہیے. آئیڈینٹی کا مطلب ہے ایک شناخت. جی مسلم شناخت، صرف نام کے مسلمان نہیں بنانے ہم نے وہ مسلمان بنانے جو اس بات پہ فخر کریں کہ میں مسلمان ہوں، اور فخر کرنے کا ان کے پاس وجہ ہو کہ مسلمان ہونے پہ میں کیوں فخر کر رہا ہوں، کیا خاص باتیں ہیں، اور وہ اس کے ٹریڈز ہوں. پھر وہ آپ کے اعمال پہ بات آ جائے گی کہ وہ اس کے اعمال بھی ہوں، صرف ہماری طرح نہیں کہ باتیں ہم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بڑے جذباتی مسلمان ہیں، لڑنے مرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا. ہم سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے نا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. یہاں تک سنی ہوئی ہے سب نے، اس سے آگے نہیں سنی شاید. اس سے آگے رسول اللہ نے کہا ہے کہ سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے جنت میں جائے گا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری کہی ہوئی باتیں نہیں مانتا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ہے، ان کی ماننا بھی ہے، اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ کی ماننا بھی ہے. عمل ہم نے کچھ نہیں کرنا اور دعوے کرنے ہیں، ایسے مسلمان نہیں. یہ مسلم آئیڈینٹی نہیں ہے. مسلم آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہر قدم سے پہلے انسان کے ذہن میں آئے کہ یار کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے میں مسلمان ہوں. اور اس پہ مجھے حضرت امام حسین کا قول یاد آ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو اکیلے میں مومن ہو. لوگوں کے سامنے تو ہم سب مومن بنتے ہیں، بڑے 30 مار خان مومن بنتے ہیں، تو مومن وہ ہے جو اکیلے میں مومن ہو. تو اکیلے میں مومن تبھی ہوگا جب اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، مجھے یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک لفظ کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہے. تو تب وہ مسلم آئیڈینٹی اس کو ہم کہیں گے. اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم نے انشاءاللہ ہم نے بھی پڑھنا ہے، پیرنٹس کے طور پہ بھی اور بچوں کے اندر بھی ہم نے یہ لازمی پیدا کرنی ہے مسلم آئیڈینٹی، جس کے اوپر وہ فخر کریں مسلمان ہونے پہ، لیکن صرف فخر نہ کریں، ہماری طرح عمل بھی کریں. وہ انگریزوں والی بات نہ ہو جائے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ کہتے ہیں ہمارا دین بڑا اچھا ہے، ہمارا مذہب سب سے بہترین ہے، بہت اچھی بات ہے. کدھر ہے کدھر؟ دکھاؤ. باتیں ہی ہیں صرف. تو باتوں والا مسلمان نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں عمل والا مسلمان چاہیے جس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور آخری بات میں صرف یاد دہانی کے طور پہ پچھلی بار کی یاد دہانی پہ کروانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بات کی تھی سخاوت پہ، چیریٹی پہ. تو بچوں کے اندر ہم نے یہ جذبہ پیدا کرنا ہے. ان بچوں کو ہم نے دینے والا بنانا ہے، لینے والا نہیں بنانا. ان بچوں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، کمزور نہیں بنانا. ان بچوں کو ہم نے لیڈر بنانا ہے، فالوور نہیں بنانا. ان بچوں کو ہم نے مانگنے والا نہیں بنانا، دینے والا بنانا ہے. ان بچوں کو ہم نے وہ نہیں بنانا جو ابھی ہم ہیں انشاءاللہ. جنرلی پاکستانی اور مسلمان ہم نے 180 ڈگریز پہ الٹا ہونا ہے. 100 سال میں ٹائم لگے گا، ہم سب کام کریں گے، ہمارے بچے کام کریں گے، تبھی یہ ہوگا. باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، ارادوں سے کچھ نہیں ہوگا، عمل سے ہونا ہے جو بھی ہونا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی پیاری چیزیں قربان کرنی پڑیں گی، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. ہر وہ چیز جو مجھے پیاری ہے اسے، وہ میرا اسماعیل ہے، اسے میں نے قربان کرنا ہے.
تو ہم نے حضرت ابراہیم، عید الاضحیٰ، قربانی، ان سب چیزوں سے بیسیکلی یہ لیسن بھی لینا ہے اور اپنے بچوں کو یہ خود کر کے بتانا ہے کہ یہ 10 دن کتنے امپورٹنٹ ہیں. اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ مسلمانوں کی سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں اور اسے انہیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے. اور سیلیبریشن کیوں کرنی ہے، اس کے مقاصد پہ غور کرنے کے لیے، جیسے کہ سب سے پہلے میں ہم نے کہا تھا ان بچوں کے لیے ایک ہی بات، ایک ہی سبق، ایک ہی چیز کافی سے زیادہ ہے اس عمر میں، کہ اگر ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا سکیں، اللہ سے انٹروڈیوس کروا سکیں، اللہ کو جان لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہر چیز آسان ہو جائے گی، ہر چیز ممکن ہو جائے گی. اور فائنل نوٹس ہمیشہ کی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں آنیسٹی کریں، ریاکاری سے بچیں، اپنی کمائی میں حرام سے بچیں، اپنی نیتوں میں وہ صاف رکھیں، خالص رکھیں. بچوں کے لیے اسکرین کو ایوائڈ کریں، خود بھی ایوائڈ کریں، بچوں کے لیے بھی ایوائڈ کریں. اسکرین ٹائم رکھیں لیکن لمیٹڈ رکھیں، ٹائمڈ رکھیں، اور پروڈکٹیو رکھیں، اور کریٹیو رکھیں. بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. سب سے بہترین کام جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو کے ٹائم گزاریں. جو بچہ کرنا پسند کرتا ہے آپ بھی وہی کریں اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز. اور جب آپ ان کے ساتھ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ رول ماڈل اگر بنے ہوئے ہیں تو وہ وہی کچھ کرنا پسند کریں گے جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں. تو آپ دونوں کے انٹرسٹ آٹومیٹیکلی ان سنک ہو جائیں گے، سیم ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہے. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کسی کا کوئی کنسرن ہے، کوئی سجیشن ہے، کچھ بھی ہے تو پلیز بتائیے. سخاوت تو یہ ہے کہ وہ اپنی پاکٹ منی سے، اپنی چیز سے جو ہے نا، ان کو ہم یہ انکریج کریں کہ جو آپ کے پاس ہے نا اس میں سے آپ کریں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ میں انہیں پاکٹ منی دے رہا ہوں اور وہ پاکٹ منی خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری کوئی بھی بات فائنل نہیں ہوتی. اگر اس کو کرنے کا کوئی بہترین طریقہ ہے تو یقیناً ہم کرنا چاہتے ہیں. اصل مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر چیریٹی کا جذبہ آئے، سخاوت آئے، شیئرنگ آئے. اس میں آپ کو یہ سجیشن دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دیے ہوئے پیسے جو ہیں وہ بچوں میں، اس میں یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو سکتی ہے. آپ ان کو کہیں کہ یہ ایک امانت ہے اور آپ نے اس کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ویلیو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایز اے پیرنٹ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے علاوہ کسی سے پیسے اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ نہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی سوچ ہے. آئی اپریشیٹ اٹ. تو اب آپ مطلب اس کا سولوشن کیا بتا رہی ہیں؟ اس کا سلیوشن یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ تو خود نیکی کر رہے ہیں، میں آپ کو نیکی کرنے سے نہیں روک رہی. پھر ان کو یہ آپ بتائیں کہ یہ امانت ہے، آپ نے پہنچانی ہے. یا پھر آپ اس کو جو ہے نا خود سے کوئی اور جو ہے کوئی باکس وغیرہ بنا دیں، کیونکہ میری بچوں کا تو باہر آنا جانا نہیں ہے اور ان کے لیے مشکل ہے کسی بھی ایسے پرسن کو ڈھونڈنا جہاں پہ وہ جا کے اس کو دے سکیں، اس کی ہیلپ کر سکیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور میں نیکی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن نیکی کرنے کی وجہ سے یہ عمل نہیں ہو رہا. نیکی تو میں نے کرنی ہو، میں باہر جا کے کر دوں چپ کر کے. ان بچوں کو تو اس لیے ہم دے رہے ہیں تاکہ ان بچوں کے اندر یہ چیز بلڈ ہو، ڈیولپ ہو کہ بھئی پیسہ، کیونکہ پیسہ سب سے پیاری چیز ہے نا آج کل کے دور میں، کہ پیسہ جو ہے میں کسی کو دے رہا ہوں. اصل میں یہ چیز بلڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ جس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی وجہ سے اگر کوئی برا امپریشن پڑ رہا ہے تو اس کا ہمیں علاج کرنا ہے. ایک تو والدین پہ جو ہے میں کہوں گی کہ والدین خود سے یہ اپنی طرف سے ہیبٹ جو ہے بچوں میں ڈالیں، وہ خود سے ایفرٹ ڈالیں کہ وہ بچوں کو منی دیں، وہ کہیں کہ آپ انکریج کریں، وہ بات ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر یہ امانت کے طور پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کو امانت ہے. شاید بچوں میں یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے کہ کسی کی دی ہوئی چیز کو اس کی جگہ پہ پہنچانا ہے. میرا آئیڈیا یہ تھا کہ اگر ہم دے رہے ہیں تو ماں باپ بھی جیب سے 5-10 روپے جمع کر کے ساتھ، کیونکہ آپ کا بیچ میں پارٹ ہونا ہے. خالی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے دیے اور اس نے دے دیے. آپ لوگوں نے بیچ میں پارٹ پلے کرنا ہے تبھی ریزلٹ نکلنا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ لوگ فلی ایکٹیولی اس کے اندر شامل ہوں گے. ان کو ان کی انڈیپینڈنٹ پہ نہیں چھوڑ دیں گے کہ جی پیسے ملے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ نے ان کو رستے دکھانے ہیں کہ بھائی یہ پیسے اللہ کے رستے میں دینے ہیں، اس لیے ملے ہیں آپ کو، تو کہاں دیے جائیں. کریٹیو بننا ہے. یہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ اس سلسلے میں کریٹیو بننا پڑے گا لڑکیوں کی والدین کو. لڑکوں کے لیے تو ہم نے آئیڈیا بنا دیا کہ جمعے کو جائیں گے بکسے میں ڈال دیں گے. پڑے گا
ٹھیک ہے، یہ میری رائے ہے، باقی بھی پیرنٹس ہیں شاید کسی کی اختلاف ہو، اور میں آپ کو تو نہیں منع کر سکتی کہ ڈائریکٹ آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ بچوں کو، میں یہ نہیں کہہ سکتی آپ کو کہ آپ نہیں دیں، آپ نے ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ نہیں وہ شروع تو میں کیا ہے سمجھ رہا سوچ کے ہوں، کیا لیکن ہے. میرے دینے کا مقصد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا، مقصد یہ کہ ان بچوں کے اندر دینے کی حس پیدا ہو، دینے کی عادت پیدا ہو، پیسے کی محبت نکلے، اللہ کے لیے محبت پیدا ہو. مقصد یہ ہے کہ چیریٹی ان کے اندر بلٹ ہو. تو اس کا کوئی اچھا طریقہ، کوئی اور طریقہ، کوئی اور سجیسٹ کر دے، آپ کر دیں، تو ہم کرنا چاہتے ہیں کچھ. بیسیکلی ان بچوں میں ہم یہ چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں. سر اس کے لیے بہتر یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ پیسے نہ دیں، آپ کوئی چیز رکھ جیسے پینسل ہے، کاپی ہے، وہ آپ بچوں کو کہیں کہ جا کے تو اپنے محلے میں کسی جو بھی آپ کی میڈ ہے جیسے گھروں میں آتی ہے ان کے بچوں کو دے دیں. کیونکہ سر پیسے جو ہیں وہ بیسیکلی جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ بچوں کو بڑے پیارے لگتے ہیں، ہمیں بھی لگتے ہیں، ہر ظاہر ایک کو بچوں پیارا کو لگتا بھی ہے نا لگتے پیسہ. ہیں. پیسہ دینا سب سے مشکل کام ہے. جی تو بالکل. یہ اسی لیے میں نے پیسہ پکڑا کہ وہ جب دیں گے تو ان کو دل میں لیکن سر اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ بچوں کو جب ہم کہتے ہیں نا کسی غریب کو دیں، تو ایک مطلب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ میرے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ میرا بچہ دوسروں کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے. بے شک ہماری میڈ ہے یا گھر کے کوئی بھی ملازم ہے، اس کے لیے ذرا اچھا نہیں لگتا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں تھوڑا سا اگر ہم ریورس ماریں، ریورس گیئر میں جا کے، تو پہلے بچے کے اندر ہم نے یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ اللہ دے رہا ہے، جس کو دے رہا ہے وہ اللہ کی مرضی. اور پیسے کی وجہ سے ہم نے کسی بندے کو لیول نہیں ڈٹرمن کرنے. کسی کے پاس کم پیسہ ہے، زیادہ پیسہ ہے، اس سے اس بندے کی پرسنالٹی پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ چیز بلڈ کرنا بڑا ضروری ہے، انسٹیڈ کہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں کہ جی وہ یہ سمجھیں گے. وہ اس لیے یہ سمجھیں گے کہ ہمارا معاشرہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پیسے والے اچھے ہیں، بغیر پیسے والے برے ہیں، غریب لوگ برے ہیں، ان کو ٹھڈے مارو. تو یہ ٹھڈے مارنے والی جو سائیکالوجی ہے، پہلے تو ہمیں اس کو بدلنا ہے کہ بھائی پیسے اگر کسی کے پاس نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کم تر ہے. یہ بہت آپ نے زبردست بات کی ہے، تو اس کے لیے کچھ ہمیں کرنا چاہیے. اس نے گھر جا کے یہ کسی غریب کو دینے ہیں، تو ماما غریب کون ہے؟ ضرورت مند جس کو اللہ نے نہیں دیے. تو میں نے تو ہر چیریٹی باکس ہم نے بنایا ہوا ہے، تو میں نے کہا اس میں رکھ دو. تو یہ جو مانگنے والے آتے ہیں باہر، ظاہر بیسیکلی وہ چیز سارے ہی اس چیز کے حقدار نہیں ہوتے جو دروازے پہ آ جاتے ہیں. میں حق میں نہیں ہوں، وہ تو اسلام بھی ان کے حق میں نہیں جی، ہے. لیکن میں نے اس کو یہی کہا، میں خود بھی نہیں ان کو دیتی، لیکن میں نے اسے یہ کہا تھا کہ میں ان کو دے دوں گی پھر. جی، تو اس میں یہ تھوڑی سی جو ہے نا کہہ لیں کہ سائنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے بچے کی ذہن میں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور پیسے کی وجہ سے کسی کو ہم نے جانچنا نہیں. میرے پاس پیسہ ہے تو میں بڑا نہیں ہو گیا، اور کسی کے پاس نہیں ہے تو چھوٹا نہیں ہو گیا. یہ سب سے پہلے ٹھیک ہے جی. اور کسی کے پاس کوئی سجیشن ہے، کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں، کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ صحیح ہو رہا ہے، کچھ اور اچھا ہو سکتا ہے، ہمیں ہر وقت آپ لوگوں کے سجیشن چاہیے. وہ باکس بھی رکھا ہوا ہے، اگر بولنے میں شرم آتی ہے، کہنے میں مسئلہ ہے، چپ کر کے بغیر نام لکھے اس ڈبے میں ڈال دیں. باہر ڈبہ لگا ہوا ہے اس میں ڈال دیں. سر بچے گھر جا کے جمپنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. جمپنگ تھکتے ہی نہیں ہیں. ابھی بھی نہیں تھکتے، ہم تو تھکا کے بھیجتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو تھک اتنے جاتے ہیں، وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، گر جاتے ہیں. آپ کہتی ہیں تھکتے ہی نہیں. گھر کے ہر فرد کو تنگ کیا ہوتا ہے. روم سے نکالنا ہے تو باہر سین میں شروع ہو جائیں گے. چارپائی دیکھی، صوفہ دیکھا، بیڈ دیکھا، ہر جگہ جمپنگ ہی جمپنگ. بتائیں جی کوئی ان کا جواب آپ میں سے دے گا؟ جی لیں جی، آپ کا الٹ اب یہ بات آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ بہت تھکا کے بھیجتے ہیں، بچے تو ہمارے کسی کام کے نہیں رہتے، گھر آ کے وہ ہمارے قابل ہی نہیں رہتے، بس آ کے سو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. میں تو یہ زیادہ سنتا ہوں. تو میں کہتا ہوں ہم تو جان کے ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ دوسری بچے رہیں سوسائٹی سے، باقی بچوں سے. کس کو؟ داؤد ابراہیم. جی جزاکم اللہ خیرن. آپ لوگ آپس میں اب تھوڑی بات چیت کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلے، فیڈ بیک ایک دوسرے کی ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.